الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے. اسی محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، چہرہ لوٹنے کا مہینہ ہے، پیٹھ اور پیٹ پر زنجیروں اور چاقوؤں کو برسانے کا مہینہ ہے. اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا اور محرم کے مہینے میں جلسوں میں، جلوسوں میں اور محفلوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے اور کربلا کے واقعات اور ان کے پس منظر کو بیان کیا جاتا ہے. اور ضرور کرنا چاہیے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کی ایک بڑی عظیم اور مظلومانہ شہادت ہے. لیکن دوستوں، شکایت اس بات کی ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ محرم کی صرف 10 تاریخ ہی خون سے لبریز نہیں ہے اور صرف کربلا کے میدان میں ہی خون نہیں بہایا گیا، بلکہ ایک محرم الحرام بھی خون سے رنگین ہے. اور جس طرح کربلا کا میدان خون سے رنگین ہوا، لالا زار ہوا، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی خون سے لالا زار ہوا. مسجد نبوی کے محراب پر خون کی چھینٹیں پڑی اور ہر مسلمان کو جاننا چاہیے یہ خون کی چھینٹیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. ایک محرم الحرام کو وہ شہید ہوئے مسجد نبوی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے محراب میں. قیامت کے دن جب شہیدوں کی گواہی دی جائے گی اور الگ الگ چیزیں شہیدوں کے حق میں گواہی دیں گی، کسی کے حق میں قرآن مجید گواہی دے گا، کسی کے حق کے اندر دست و صحرا بولیں گے اور کسی کے گواہی کے اندر ریس کے ذرات بولیں گے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بولے گا اور وہ اس کی گواہی دے گا. مسجد نبوی کے محراب سے آواز آئے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں. سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ اس دور کی بات ہے جب مسلمان بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، مسلمان کمزور تھے اور کافر طاقتور تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کے اوپر طرح طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو عمر ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ مکہ کے اندر دو سردار بڑے مشہور تھے، ایک ابو جہل جس کا نام عمر ابن ہشام تھا، اور دوسرے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 12 سال بعد پیدا ہوئے، اور ابھی جوانی کا ابتدائی زمانہ تھا کہ پورے عرب میں آپ کی بہادری اور شجاعت کا بول بالا ہو گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور دین کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانے لگے۔ جب بھی حضرت عمر کو پتہ چلتا کہ ان کے خاندان کا، ان کے رشتہ داروں میں سے یا ان کے دوستوں میں سے یا مکہ والوں میں سے کوئی بھی مسلمان ہوا ہے تو انہیں سخت تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتے اور بہت زیادہ مارتے، اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے میں تھوڑی دیر آرام کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد ماروں گا۔ ایک طرف یہ حال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی جس کے اندر مختلف باتیں ہونے لگی کہ اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، کس طرح اس کے راستے کو روکا جائے۔ تو ابو جہل ملعون نے کہا کہ نعوذ باللہ اب صرف ایک ہی راستہ بچ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کون کرے گا؟ کوئی بھی اپنا نام پیش کرنے کے واسطے تیار نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، اور اس ارادے سے تلوار لے کر وہاں سے نکلے اور وہاں لوگوں نے کہا تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر حاضر ہوں گا۔ اب وہ اس ارادے سے سخت غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے روکا اور پوچھا کیا بات ہے، آج بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا جن کے نام کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ان کے بدن کے اندر آگ دوڑ گئی اور واپس اپنے بہن کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت عمر کی آہٹ کو سنا تو پردے کے پیچھے چلے گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ؟ وہ لوگ خاموش رہے تو اپنے بہنوئی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانٹنا شروع کیا۔ جب ان کی بہن بچانے کے واسطے آئی تو ان کو بھی مارا، دونوں خون سے لہو لہان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا اب بھی اس دین کو نہیں چھوڑو گے؟ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو کہا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس ہمت کو دیکھا اور اس استقامت کو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی کے جسم سے خون جاری ہے اور اس کے باوجود بھی اتنی مضبوطی سے یہ اس دین کے اوپر قائم ہے، تو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا اور غصے کی گرمی تھوڑی کم ہوئی۔ تو پوچھا اچھا مجھے بھی وہ کلام بتاؤ، وہ کتاب بتاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن بولی کہ آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں کہ اللہ کا مقدس کلام ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور غسل کیا اور پھر قرآن مجید کو ہاتھوں میں لیا، اور جیسے ہی قرآن مجید کو پڑھا ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ کہاں چلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے واسطے، اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے اندر شامل ہو گئے۔ اور یہ قرآن ہے ہی ایسی چیز جو بڑے بڑے دلوں کو بدل دیتا ہے اور عظیم انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن مجید۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں تلوار کو اٹھایا اور دار ارقم کی طرف چلے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند گنے سنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں شیر اسلام کہا جاتا ہے وہ بھی چند دنوں پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی دار ارقم میں موجود تھے۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو جھانک کر وہاں سے صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ حضرت عمر ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دروازہ کھول دو اور اسے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ فوراً ہی انہوں نے کہا ایمان قبول کرنے کے واسطے آیا ہوں، اور کلمہ پڑھے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول، حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان میں فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوستو، جو خلفائے راشدین ہیں چار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں سے تین خلفائے راشدین ایسے ہیں جنہوں نے کفر کا زمانہ دیکھا لیکن ان کے اوپر کفر کا دور گزرا ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی نہ کفر کیا نہ شرک کیا اور نہ کبھی ایسے غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوئے۔ جن میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی، اور سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں سے، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تو وہ 6 نمبر پر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بھی کبھی کفر نہیں کیا کبھی شرک نہیں کیا۔ اور جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ بالکل بچے تھے، بالکل ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی کبھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ لیکن ان تینوں کے برخلاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، اسلام سے پہلے کی زندگی، وہ کفر میں بھی مبتلا تھے، وہ شرک میں بھی مبتلا تھے، اور طرح طرح کے پہاڑ ظلم کے مسلمانوں کے اوپر ڈھاتے تھے۔ لیکن جب اسلام کے دامن رحمت کے اندر آئے تو کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کو طاقت ملی، اور جس طرح حضرت عمر جوان ہے ان کا اسلام بھی بالکل جوان ہے۔ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل، استاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم سب حق کے اوپر ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر اس طرح چھپ کر ہم کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اجازت دی، اور پہلی مرتبہ 6 سالوں کے بعد مسلمان 2 صف بنا کر، جس میں سے ایک صف کے آگے حضرت عمر ابن خطاب ہے اور دوسری صف کے آگے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے۔ اور جب مسجد حرام میں پہنچے تو وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور پہلی مرتبہ علی الاعلان مسلمانوں نے مسجد حرام کے اندر نماز ادا کی۔ جب کفار نے حضرت عمر ابن خطاب کو اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو دیکھا تو ان کے چہرے مرجھا گئے کہ آج اسلام کو طاقت مل گئی ہے اور عمر نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اور پھر اس کے بعد اسلام پھلنا اور پھیلنا شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دی اور اسلام قبول کرنے میں ان کو مدد بھی کی، اور جو لوگ ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے ان کا بدلہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور انہیں روکنے کی حد الامکان کوشش بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان انبیاء کے ساتھ کچھ خاص لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کو اللہ رب العزت الہام کرتے تھے، یعنی دلوں میں بات کو ڈالتے تھے، اور وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے۔ میری امت میں یہ درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر اور ان کے دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا ہے۔ وہ سوچتے بھی صحیح ہیں اور بولتے بھی صحیح ہیں۔
اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر، جب تم کسی راستے پر چلتے ہو، کسی سڑک پر چلتے ہو، کسی گلی میں چلتے ہو، شیطان تم کو دیکھتا ہے تو اس سڑک کو بدل دیتا ہے، اس گلی کو بدل دیتا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے 10 حصے بنائے، جس میں سے ایک حصہ ساری امت کے اندر تقسیم کیا گیا اور باقی 9 حصے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جب بھی تم نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور یاد کرو، وہ سب سے زیادہ نیک تھے۔ اور اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو پھر اسلام کھل کر پوری دنیا کے سامنے آیا اور سارے لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام ہے کیا اور اسلام کی دعوت کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی تو جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا جو بہت خوبصورت ہے اور بہت عالیشان ہے، اور میں نے لوگوں سے وہاں پر فرشتوں سے معلوم کیا کہ یہ محل کس کا ہے، تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں محل کے اندر نہیں گیا۔ جب اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول، کیا آپ پر میں غیرت کروں گا؟ آپ کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ دوستو، یہ فضائل، یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں جو کارنامے انجام دیے، انبیاء کرام کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے خلافت کے دور میں ایسے عظیم الشان کارنامے مختصر مدت میں انجام دیے ہوں۔ آپ کے خلافت کا دور صرف 10 سال اور 4 مہینے کچھ دن تھا، اور اس دور کے اندر آدھی دنیا کو آپ نے فتح کیا۔ 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، 36,000 علاقے آپ نے فتح کیے، اور آپ کے دور خلافت میں 900 جامع مسجدیں بنی اور 4,000 عام مسجدیں آپ نے تعمیر کی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خلافت کا دور آیا تو ایسے ایسے کام انجام دیے جو آج تک باقی ہیں۔ دنیا میں بہت سے بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں جن کو الگ الگ لقبوں سے نوازا گیا۔ کوئی کسی کو الیگزینڈر کہتا ہے جو سکندر اعظم تھا، دنیا الیگزینڈر کے نام سے اسے جانتی ہے، اور تاریخوں میں خاص طور سے اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ آدھی دنیا سے زیادہ کو اس نے فتح کیا، اور پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے وہ ہندوستان کے بھی بعض علاقوں سے گزرا، اس کو بھی فتح کیا، اور تاریخ میں بڑے ہی اچھے انداز میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف سکندر اعظم کو، الیگزینڈر کو رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کارناموں کو رکھا جائے تو یہ الیگزینڈر ہو یا سکندر اعظم یا اس کے مقابلے میں کوئی اور ہو، ہٹلر ہو یا اس کے مقابلے میں چنگیز خان ہو، ہلاکو خان ہو یا نیپولین ہو، اور اس طرح کے جتنے بڑے بڑے حاکم آئے اور جتنے بڑے بڑے فاتح آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے غیر مسلم مورخین جو تعصب سے پاک ہیں اور جو اسلام کی دشمنی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو جاتا۔ اور بعض یہودیوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اور زندہ رہتے تو آپ کے دور خلافت میں ہی پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ دوستو، سکندر نے اتنے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا، لیکن اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے کہ اس کے جو جرنیل تھے اور جو سپہ سالار تھے، بہت سو نے اس کے ساتھ غداری کی، اور جب کوئی غداری کرتا اس کا سر وہ اس کے سر سے جدا کر دیتا، اور اپنے ہی بہت سارے فوجیوں کو اس نے قتل بھی کرایا، اور بہت سارے علاقے جب وہ وہاں پر فاتح بن کر پہنچا تو ہزاروں لوگوں کو تہس کر دیا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا کر فتح کے جشن اس نے منائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ज़िंदगी को देखें कि कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था, कोई बहुत बड़ी मुनज़्ज़म फौज नहीं थी, लेकिन कैसर और किसरा जैसी सुपर पावर ताकतें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ख़त्म हो गई और बहुत दूर तक ईरान, फारस और रोम और इसी तरह मुल्क शाम, फलस्तीन, मिस्र, ये सब आपके ज़माने में फतह हुए। और जब मुल्क शाम फतह हुआ, फलस्तीन फतह हुआ और वहाँ पर यहूदियों ने कुछ शर्तें रखी, सुलह की, जिसके अंदर एक शर्त ये भी रखी कि हम बराह रास्त तुम्हारे खलीफा से मिलना चाहते हैं, अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खत लिखा गया कि वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उसके बाद वो मुल्क को हवाले करेंगे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से फलस्तीन की जानिब रवाना हुए अपने गुलाम के साथ, और सिर्फ एक ऊँटनी है तो दोनों ऊँटनी पर सवार नहीं हुए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया अपने गुलाम से कि अगर मैं सिर्फ ऊँटनी पर सवार होऊंगा तो ये तुम पर जुल्म होगा, और अगर सिर्फ तुम ऊँटनी पर सवार होगे तो मुझ पर जुल्म होगा, और अगर दोनों ऊँटनी पर सवार होगे तो ऊँटनी के ऊपर जुल्म होगा। इस तरह हम 3 बारियां मुतय्यन करते हैं, थोड़ी देर मैं ऊँटनी पर सवार रहूंगा, फिर मैं पैदल चलूंगा, तुम ऊँटनी पर सवार होना, फिर उसके बाद थोड़ी देर ऊँटनी खाली चलेगी ताकि उसको भी आराम मिले। और इत्तेफाक से जब फलस्तीन के इलाके में दाखिल हो रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है, वहाँ पर फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे हैं, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम की बारी थी ऊँटनी पर सवार होने की। और वहाँ पर जब दाखिल हुए तो सारे लोग ये समझ रहे हैं गुलाम को ही कि यही अमीरुल मोमिनीन है। दोस्तों ये हाल है कि गुलाम ऊँटनी के ऊपर सवार है और ये तवाज़ो का आलम है कि ऊँटनी की नुकेल पकड़कर आप आगे आगे चल रहे हैं। ये तवाज़ो और इंतज़ारी आधी दुनिया पर हुकूमत होने के बावजूद एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारे खलीफा, प्यारे सहाबी हज़रत उमर से कहा कि अब तो इस्लाम दूर दूर तक फैल गया है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों और बड़े बड़े बादशाहों के सफ़ीर आपसे मुलाकात के बाद से आते हैं। अब ये बेबंद लगे कपड़े पहनना छोड़ दीजिए और एक महल अपना बनवाइए और वहाँ पर कुछ अच्छे बिस्तर लगवाइए, कुछ अच्छे लगवाइए ताकि उन लोगों के ऊपर अच्छा असर पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा जानिसार गुस्से में आ गया और कहने लगा कि आयशा तुम ऐसी बात कह रही हो, मैंने तुम्हारे घर के अंदर देखा है सिर्फ एक चादर थी, फिर में उसी चादर को बिछाया जाता था और रात में उसी चादर को ओढ़ दिया जाता था। और एक हफ्ता तुम ऐसी बात कह रही हो, तुम्हारे घर के अंदर एक मरतबा एक चादर थी, तुमने उस चादर को डबल कर दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात पसंद नहीं आई थी, और तुम मुझे ये बता रही हो कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं और मैं अच्छे लिबास को अपनाऊं और अच्छा महल बनवा लूं और अच्छा घर बनवा लूं, अच्छा तख्त ताज बनवा लूं, तुम ऐसी बातें कह रही हो। और ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ुसूसियत है कि कभी आपकी ज़िंदगी में आपके बदन के ऊपर मुलायम कपड़ा नहीं आया, बारीक कपड़ा नहीं आया, हमेशा ऐसे कपड़े पहनते थे जिसके ऊपर पैबंद लगे होते थे और मोटा खद्दर का कपड़ा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहना करते थे। और अपने खिलाफत के ज़माने में लोगों का किस तरह ख्याल रखते थे, रात में गश्त किया करते थे, मदीने के अंदर और मदीने के बाहर आस पास के इलाकों में आहिस्ता से जाते और गश्त करते और लोगों के हालात को मालूम करते, और दिन में भी खलीफा के तौर पर नहीं, अमीरुल मोमिनीन के तौर पर नहीं, एक आम आदमी की सूरत में मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों के अंदर जाते। एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे हैं तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी बाबा है और वो लोगों से पैसे मांग रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए और लोगों को बुलाया और पूछा ये कौन आदमी है जो पैसे मांग रहा है, क्योंकि हमने अपने खिलाफत का निज़ाम और इस्लाम की खिलाफत का निज़ाम ऐसा है कि किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, हमने बैतुल माल का निज़ाम ऐसा बनाया है। फिर ये आदमी लोगों से क्यों मांग रहा है? उसको बुलाया गया और पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया मैं एक यहूदी हूँ। तो पूछा क्या बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलता? उस यहूदी ने जवाब दिया बैतुल माल से वजीफा मिलता है। फिर पूछा फिर तुम क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हारे खाने के वास्ते काफी नहीं होता? तुम्हारे बीवी बच्चों का उस वजीफे से पेट नहीं भरता? उसने कहा भर जाता है, काफी भी हो जाता है। फिर पूछा कि फिर तुम क्यों मांग रहे हो लोगों से पैसा? तो उस यहूदी बूढ़े ने जवाब दिया कि मैं पैसा इस वजह से मांग रहा हूँ कि खाने के लिए जो वजीफा मिलता है वो तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन 1 महीने के बाद वो तारीख आने वाली है जिस तारीख को जिज़िया अदा करना है, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ और आपका ये कानून है, आपकी खिलाफत का ये कानून है कि मुसलमानों के मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम रहेंगे तो अमन व अमान के साथ रहेंगे, जिसके बदले उन्हें जिज़िया देना पड़ेगा, थोड़ी सी रकम हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी, खिलाफत को अदा करनी पड़ेगी। उस खिलाफत के पैसे मेरे पास नहीं है, मैं उस वजह से परेशान हूँ और उसके लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ।
ایسے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ جب آدمی جوان ہو تو وہ کما کر ہم کو دے اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور وہاں پر مشورہ کیا اور قانون کو بدلا اور تبدیل کیا کہ آج سے خلافت کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی ہو، اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے اور کمانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا جزیہ معاف ہے۔ دوستو، یہ خلافت کا دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، تو یہ سوچ کر کہ بچے تو روتے رہتے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گزرے تو بچہ اب تک رو رہا ہے، پھر آگے بڑھ گئے کہ بعض بچے بہت دیر تک روتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد گزرے تو دیکھا کہ بچہ اب تک رو رہا ہے، تو سمجھے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر گڑبڑ ہے اور اندر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بچے کی دادی نے جواب دیا کہ اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلاتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں اس کی ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے اس بوڑھی عورت سے جواب دیا کہ آپ کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اور باہر کی غذا کھانے لگے تو اسے وظیفہ ملے گا، اور یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو وظیفہ نہیں ملتا کیونکہ یہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس لیے اس کی ماں اس کا دودھ جلدی چھڑانا چاہ رہی ہے تاکہ اسے بھی وظیفہ ملنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہنے لگے، اے عمر، تو نے کتنے بچوں کو اس طرح رلایا ہے؟ اور پھر صبح میں قانون کے اندر صحابہ کے مشورے سے تبدیلی کی کہ بچے کا وظیفہ اس وقت جاری ہوگا جب اس کی پیدائش ہو۔ پہلے قانون یہ تھا کہ بچے کا وظیفہ اس وقت جاری ہوتا تھا جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ دوستو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے عظیم کارنامے اور جو بڑے بڑے کارنامے جو نظام دنیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ ڈاک خانے کا نظام اور ڈاک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا نظام پوری دنیا میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور عدالت کا نظام اور وہاں پر ججوں کو اور قاضیوں کو متعین کرنے کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ فوجی چھاؤنیاں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی۔ پولیس کا نظام دنیا میں ان سے پہلے نہیں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا نظام قائم کیا۔ اور اسی طرح کھیتوں کو سیراب کرنے کے واسطے نہریں نہیں تھی، صرف بارش کے پانی پر انحصار کیا جاتا تھا، یہ نہریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی۔ اور جن علاقوں پر فتح حاصل ہوئی ان علاقوں کو الگ الگ صوبوں کے اندر تقسیم کیا اور وہاں پر جو غیر آباد علاقے تھے وہاں پر شہر بسائے، اور سب سے پہلے شہر بسانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کوفہ، بصرہ اور اس طرح عراق کے دوسرے بہت سارے شہر موصل وغیرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسائے گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے کارنامے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں انجام پائے، اور وہ سارے سلسلے آج تک چل رہے ہیں۔ دنیا کی ہر حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت اور نظام حکومت نے جو دیا تھا اسی کو اپنے اندر لیا ہے۔ یہ پولیس کا نظام، یہ فوجیوں کا نظام، اور پھر اسی طرح مدارس قائم کیے، مساجد کے اندر ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔ یہ سب سلسلہ جو چل رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ وہ خطبہ دینے کے واسطے منبر پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک محل ہے، اس محل کے 500 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر 500 سورے ہیں، گویا کہ 2.5 لاکھ سورے ہیں اس محل کی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسا محل صرف نبی کے واسطے ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ اس کے اندر پہنچ چکے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ محل صدیق کے واسطے ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے ابو بکر آپ بھی وہاں پر پہنچ چکے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ محل ایک شہید کے واسطے ہے، لیکن اے عمر تیری قسمت میں شہادت کہاں ہے؟ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا ہے عمر میری قسمت میں شہادت کہاں ہے؟ کیونکہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام سے اصحاب الرائے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ دوسرے صحابہ جنگ لڑیں گے، دوسرے صحابہ فتوحات کے واسطے جائیں گے، آپ مدینہ میں بیٹھ کر یہاں سے پوری دنیا کو سنبھالیے اور یہاں سے خلافت آپ جو ہے کیجیے، یہاں سے حکومت کیجیے۔ تو مدینہ تو دارالاسلام کا، وہاں پر جب جنگ نہیں ہے تو شہادت کیسی ہو سکتی تھی؟ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھے خلافت تجھے شہادت کہاں سے مل سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ اللہ جو اس بات پر قادر ہے کہ عمر کو مکہ سے لے کر مدینہ آ گیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے میدان میں جانے کے بجائے شہادت کو میرے پاس لے کر آ جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے واسطے گئے، جب واپس تشریف لا رہے تھے رات ہو گئی، راستے میں کھلے میدان میں لیٹ گئے، پتھر کو تکیے کے طور پر رکھا اور دیکھا کہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، چاند بھی نکلا ہوا ہے اور چاند عدل رہا ہے بدل رہا ہے، اس کی مختلف حالتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر میری حالت بھی بالکل اسی چاند کی طرح ہے، میری حالت کے اندر بھی بڑی تغیر اور تبدیلی آئی ہے، تو بھی بالکل پہلے دوسری طرح تھا آج دوسری طرح ہے۔ اور پھر اس وقت ایک دعا کی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، کہ اللہ آپ کے راستے میں شہادت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ حالانکہ بظاہر کوئی حالات ایسے نہیں ہے کہ مدینے کے اندر شہادت ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے، وہاں پر جب گزرے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا کہ بچپن میں میرا والد خطاب مجھے بکریاں سپرد کر دیتا تھا اور کہتا تھا جاؤ چراؤ، میں بکریوں کو چرانے کے واسطے آتا۔ ایک مرتبہ میں نے بکریوں کو چرنے کے واسطے چھوڑ دیا اور اسی درخت کے نیچے میں لیٹ گیا اور آرام سے سو گیا۔ میرا والد آیا اور مجھے لاش سے ماننے لگا اور کہنے لگا کہ عمر تو کتنا بدبو ہے، گوار ہے، تجھے بکریاں چرانا بھی نہیں آتا۔ اس وقت کو یاد کر کے آج میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ کہاں ایک وقت وہ تھا کہ ایسا گوار اور بدبو تھا کہ جس کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، اور آج عمر کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ساری دنیا کو نقل رکھی ہے اور ساری دنیا کی بادشاہتوں کو چلا رہا ہے، اور قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتیں جس کے نام سے کافی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھے ہیں، کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے، پھر ملک شام کے واسطے تشریف لے گئے اور دنیا کے کونے کونے اور خطے میں کسی بڑے بادشاہ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تو نام سے کاف جاتا تھا۔ یہ رعب اور دبدبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ کسریٰ جو سپر پاور طاقت کا مالک تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لطیفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حجام اس کا بال کاٹنے کے واسطے آیا، حجام کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کٹنگ کروا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کے بال ایسے ہوتے ہیں جو سر سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو حجام کو بڑی مشکل ہوتی ہے بالوں کی کاٹنے میں، تو اس کے بال بھی سر سے چپکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کٹنگ کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ تو وہ حجام تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا عمر، جیسے ہی عمر کہتا کسریٰ کے بال کھڑے ہو جاتے اور وہ جلدی جلدی بالوں کو کاٹ لیتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے، پھر کہتا عمر، پھر اس کے بال کھڑے ہو جاتے اور پھر بالوں کو کاٹ لیتا۔ جب بار بار ایسا کہتا تو کسریٰ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ حجام جیسا معمولی آدمی تو مجھے عمر سے ڈرا رہا ہے، کہاں عمر ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے اور تو عمر کا نام لے کر مجھے ڈرا رہا ہے۔ تو حجام نے کہا بات تو حقیقت میں یہی ہے کہ جیسے ہی میں عمر کا نام لیتا ہوں آپ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں بالوں کو آسانی سے کاٹ لیتا ہوں۔ دوستو ہو سکتا ہے یہ لطیفہ ہو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اس سے بھی زیادہ تھا، آپ کا رعب و دبدبا اس سے بھی زیادہ تھا کہ پوری دنیا کی بادشاہتوں کو ڈکیل لگا رکھی تھی اور جس طرح چاہتے تھے چلاتے تھے۔ ایک وہ آدمی جس کا باپ یہ کہتا تھا کہ تجھے بکریاں چلانا نہیں آتا، وہ دنیا کو چلا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا اور اسلام قبول کرنے کا نتیجہ تھا۔ دوستو جب مدینہ تشریف لائے اور یہ دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے، ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا ایک غلام تھا، مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا، پورا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ میرا جو آقا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری کاریگری کیا ہے، تمہارے پاس ہنر کیا ہے؟ تو اس نے بہت سارے کام گنائے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس اعتبار سے جو ٹیکس ہے اور جو قیمت تمہارا مالک وصول
کر رہا ہے وہ تو بہت معمولی ہے. اس بات پر اسے غصہ آ گیا, اور غصہ پہلے سے بھی تھا. جب وہ سنتا تھا فارس اور ایران کے فتوحات کو تو اندر ہی اندر اٹھتا تھا. اب اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اب حضرت عمر سے ضرور بدلہ لے گا. اور حضرت عمر نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو چکی بہت اچھا بنا لیتا ہے. اس نے کہا بہت اچھی چکی بناتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے. تو اس نے کہا ضرور بناؤں گا, اور ایسی عظیم چکی بناؤں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی شہرت ہوگی. کھلے انداز سے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کی دھمکی دی, یعنی چکی بنا کر آپ کو پیش دوں گا. اور اس کی شہرت ظاہر سی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی, جس کا شہرہ مغرب سے لے کر مشرق تک ہو جاتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار نہیں کیا کہ صرف شک کے اوپر اور کسی کو دھمکی دینے کے اوپر گرفتار کر لیا جائے, جیسا کہ آج کی ظالم حکومتوں کا اور بالکل جسے کہ جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے تھوڑی تھوڑی باتوں پر گرفتار کر لیا جاتا ہے. سمجھ گئے کہ اس نے دھمکی دی لیکن اس کے باوجود بھی گرفتار نہیں کیا. اور پھر 27 ذوالحجہ کی صبح میں فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے اور وہاں پر تکبیر کہی گئی. اور پھر جب انہوں نے سفید سیدھی کر لی, ابو لولو بھی وہیں پر چھپا ہوا تھا, اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا اس نے آگے بڑھ کر زہر لگا ہوا ایک نیزہ تھا 4-5 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر کیے, اور بعض روایتوں میں سامنے ناف پر کیے کہ جس سے آپ کی ہڈیاں کٹ گئی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر گرنے لگے. اور جب گرنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی 2 طرح کی جماعتیں ہوئی. ایک تو کچھ سامنے تھے جنہوں نے گرتے ہوئے دیکھا اور فوراً آگے بڑھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا, اور اس نے حملہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی. تو وہ صحابہ کرام کندھے سے کندھا ملا کر نماز کے واسطے کھڑے ہوتے تھے. آج کی طرح دور دور نہیں کھڑے ہوتے تھے, اور اگر چند مضبوط لوگ ہو اور کندھے سے کندھا ملا ہو تو ان کو چیر کر باہر جانا آسان نہیں ہے. ان سے جب بھاگنے کی کوشش کی تو کندھے سے کندھا لوگوں کا ملا ہوا تھا, وہ بھاگ نہ سکا, تو بہت سارے لوگوں پر حملہ کرتے ہوئے بھاگا. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اس کی حملے کے نتیجے میں 6 اور آدمی شہید ہوئے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ 9 آدمی اور شہید ہوئے. اور پھر اس کو کسی صحابی نے کپڑے کے اندر ڈھانپ لیا اور اس کو پکڑ لیا, تو اس نے سمجھ لیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا, تو خودکشی کر لی اور اپنے گلے کے اوپر اس نے وہ نیزہ چلا لیا اور وہیں پر مر گیا. اور ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جب گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا کہ آپ نماز مکمل کریں. بعض صحابہ جو پیچھے تھے یا سائڈ میں تھے انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھانے لگے تو آواز بدلی نظر آئی, تو صحابہ سوچنے لگے کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کیسے بدل گئی. انہوں نے بہت ہی مختصر انداز میں نماز کو پڑھایا اور نماز کو ختم کیا. پھر سارے صحابہ آ گئے اور پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زور کا زخم آیا ہے. اور پھر اس کے بعد طبیب کو بلایا گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو بات پوچھی کہ کیا کسی مسلمان نے مجھے شہید کیا ہے, مجھ کو ماننے کی کوشش کی ہے, تو بتایا گیا کہ نہیں, آپ کو ماننے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا, اور پھر اس کے بعد 3 دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے. اور ایک محرم الحرام کو, جس کو خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا پہلا مہینہ پہلے مہینے کے پہلے دن متعین کیا تھا, اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے پوچھ کر گئے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کسی اور سے محبت نہیں ہے. اور حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی, انہوں نے ارشاد فرمایا اب کی علی الاسلام کہ حضرت عمر کے شہید ہونے پر میں نہیں رو رہا ہوں, میں تو اسلام کے شہید ہونے کے اوپر رو رہا ہوں. یہ عظیم شخصیت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.